الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز دوستو، مسلمان بھائیو، آواز دے سکتے نہیں گھرائیا عزیز دوستو، مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو، تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالی اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ تو بات اٹل ہے کہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، یا اس میں شک شبہ ہے؟ شک شبہ تو نہیں ہے نا. موت تو یقینی ہے، مرنا بھی یقینی ہے. کتنی بھی عمر ہو جائے، 60 سال 70 سال 100 سال ہو گئی، اب آخر تو موت ہے، آخر تو جانا ہے. اتنا تو ہم یقین رکھتے ہیں، ہر مسلمان کو یقین ہے کہ آخر اس دنیا کو چھوڑنا ہے. جب یقین بھی ہے کہ اس دنیا کو چھوڑنا ہے تو پھر ہم نے آخرت کی کیا تیاری کی ہے؟ اپنے نفس سے تو پوچھیں
کہ آج کون سا کام میں نے اچھا کیا، کون سا برا کیا، پوچھ نہیں ہوگی۔ بڑی منزلیں ہیں عزیزو، سکرات کی منزل ہے، قبر کی منزل ہے، میدان محشر کی منزل ہے، پرصراط کی منزل ہے، میزان کی منزل ہے، بہت بڑی منزلیں ہیں عزیزو۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانی سے پار فرمائے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنے نفس کا احتساب کر لو۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے نفس کا ہم احتساب تو کریں، اپنے آپ سے پوچھیں تو صحیح کہ آج نیکیاں زیادہ کی یا برائیاں زیادہ کی۔ لازماً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ برائی زیادہ ہوگی، جو برائیاں زیادہ ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا، حضرت شیر خدا سے فرمایا، اے علی پہلی نظر معاف ہے، پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر جو آدمی کرتا ہے جان بوجھ کر نظر کرتا ہے، شیشہ گرم کر کے آنکھوں میں ڈالا جائے۔ ہے ہم میں اپنی نگاہوں پر ہے، نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم نہیں کر رہے عزیزو۔ ہم کہتے ہیں ہم تو دودھ سے دھلے ہوئے، ہم تو دودھ سے دھلے ہوئے، پاک صاف ہیں۔ عزیزو بہت بڑی منزلیں ہیں عزیزو، پھونک پھونک پر قدم رکھنا ہے، اور ہر وقت ہر لمحہ توبہ کر لے آدمی، استغفر اللہ پڑھ لے۔ حضرت حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا، حضرت دعا کرو، بارش نہیں برس رہی، بارش برسے، قحط کا عالم ہے۔ فرمایا استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو۔ کوئی آیا کہ دعا کرو اولاد نہیں ہے، بیٹا پیدا ہو جائے، فرمایا استغفر اللہ پڑھو۔ کوئی آیا کہ باغ میں پھل کم ہے، دعا کرو کہ پھل زیادہ آ جائیں، استغفر اللہ پڑھو۔ کوئی آیا کہ میں گنہگار ہوں، میرے لیے دعا کرو، فرمایا استغفر اللہ پڑھو۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنے سارے سوال کرنے والے آئے اور آپ نے سب کو کہا کہ استغفر اللہ پڑھو، کہا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہا، قرآن کی آیت سے جواب دیا، قرآن کی آیت سے دلیل دے دیا۔ سورہ نوح کی آیت ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، مغفرت طلب کرو، معافی طلب کرو، اپنے رب سے معافی طلب کرو، کیونکہ وہ تو غفار ہے، وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے نا، قرب کیسے ملے گا؟ دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی وزیر اعلیٰ تک پہنچنا ہے، وزیر اعظم تک پہنچنا ہے، کیسے؟ پھر واسطے تلاش کرتے ہیں، فلاں کا فلاں کے واسطہ ہوگا، اس کا فلاں کے ساتھ ہوگا، بھائی اس کا جو پی اے ہے نا، وزیر اعلیٰ کا جو پی اے ہے ان سے رابطہ، وہ فلاں شخص ہے، ان کے ساتھ ان کی دوستی ہے، ان کے ساتھ تعلق ہوگا، کرو تو وزیر اعلیٰ تک پہنچ جاؤ گے۔ وزیر اعظم کا پی اے ہے، ان سے ملو، سیکرٹری سے ملو، فلاں جو ہے اس کا رشتہ دار ہے، فلاں اس کا دوست ہے، ان کے ساتھ ملاقات ہوگی تمہاری تو وزیر اعظم سے ملاقات ہو جائے گی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کون سے طریقے ہیں؟ توجہ کریں، وہ کون سے طریقے آدمی اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے؟ وصول الی اللہ کے کون سے طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے؟ بعض نے کہا کہ وصول الی اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے دو ہیں، ایک تقوی کا راستہ، ایک توبہ کا راستہ۔ ایک تقوی کا راستہ، ایک توبہ کا راستہ۔
بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے دو ہیں، ایک ہے دعا، ایک ہے استغفر اللہ۔ یاد کرنا، ایک ہے دعا، ایک ہے استغفر اللہ۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے چار ہیں، چار طریقے ہیں: قلت طعام، قلت منام، قلت کلام، قلت اختلاط مال انام۔ چار طریقے ہیں وصول اللہ کے۔ کھانا بھی آدمی کم کھائے، باتیں بھی کم کرے، نیند بھی کم کرے، نیند بھی کم کرے، لوگوں کے ساتھ خلط ملت بھی کم کرے۔ کتنے طریقے؟ چار طریقے۔ کھانا بھی کم، نیند بھی کم، باتیں بھی کم کرو، اور لوگوں سے ساتھ ملنا جلنا بھی کم کرے۔ کتنے طریقے؟ چار طریقے۔ بعض نے ایسا کہا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ علماء کرام پر رحمت نازل فرمائے، کتنی آسان بات کر دی ہمارے لیے۔ بعض نے کہا کہ چار طریقے وصول اللہ کے۔ کون سے؟ اگر طبیعت کے موافق بات آ جائے تو الحمدللہ۔ آپ ادارے میں پڑھاتے ہیں، آپ کسی میں کمپنی میں ہیں، کسی آفس میں کلارک ہیں، وہ کلارک جو ہیں، وہ جو ساتھی آپ کے ہیں، وہ جو فیکٹری والے ہیں، آپ کے موافق ہیں، آپ کے نظریے کے موافق ہیں، آپ کے عقیدے کے موافق ہیں، تو کہو الحمدللہ، الحمدللہ، شکر ہے دوست احباب ایسے ملے جو موافق ہیں، طبیعت کے موافق ہیں۔ اگر ایسے ملے، دوست احباب ایسے ملے جو آپ کے طبیعت کے خلاف ہیں، تو صبر کرو۔ کیا کرو؟ صبر کرو۔ تیسری بات، ماضی کے گناہ یاد آ جائیں تو استغفر اللہ پڑھو۔ استغفر اللہ، آدمی پورا پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا یہ پڑھے، یا فقط استغفر اللہ پڑھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چوتھی چیز، کل کیا ہوگا، کل ہمارے ساتھ، میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، اعوذ باللہ، اس پر کیا پڑھو؟ اللہ سے پناہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے راستے، ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ راستہ نکلے۔ کیا نکلے؟ شارٹ کٹ راستہ نکلے تو میں پہنچ جاؤں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک آدمی نے آپ سے پوچھا، بھائی ایمپریس مارکیٹ مجھے جانا ہے، مجھے صدر جانا ہے، کون سا راستہ اختیار کر لوں، کون سے راستے سے جاؤں؟ کسی نے کہا کہ بھائی آپ قائد آباد سے جاؤ، مرغی خانہ، پھر صدر پہنچو گے۔ کسی نے کہا بھائی شاہ فیصل کالونی والی پل ہے نا، اس سے جاؤ، آپ صدر پہنچو گے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، آپ ملیر ندی والا راستہ لے لو، ملیر ندی والا راستہ لے لو، آپ صدر پہنچو گے۔ کسی نے کہا نہیں، آپ قیوم آباد سے جاؤ، قیوم آباد سے پھر گورا قبرستان جاؤ، پھر ایمپریس سے مارکیٹ جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو کون سا راستہ اختیار کرے گا؟ 3-4 بندے ہیں، بعض نے کہا اس طرف جاؤ، بعض نے کہا ادھر جاؤ، تو کون سا راستہ اختیار کرے گا؟ جو سہل راستہ ہو، جو آسان راستہ ہو، جس میں وقت کی بچت بھی ہو، پیسے کی بچت بھی ہو، وہ راستہ اختیار کرے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے جو آپ نے سنے، وہ کون سا راستہ ہے جو آسان بھی ہو، سہل بھی ہو؟ وہ کون سے راستے ہیں؟ ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے بات کی ہے۔ ایک ہے تقویٰ کا راستہ، ایک توبہ کا راستہ۔ ایک تقویٰ کا راستہ، ایک توبہ کا راستہ، ایک دعا ہے، ایک استغفار ہے۔ ایک دعا، دوسرا استغفر اللہ۔ جو بھی راستہ اختیار کرو۔ بعض علماء نے کہا کہ آسان اور سہل راستہ سنت نبوی کا راستہ ہے، سنت نبوی کا راستہ ہے، آسان راستہ۔ آپ مسجد میں آئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ نے دعا مانگی، دل ہی دل میں دعا مانگی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا نا۔ جب باہر نکلے آپ نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک من فضلک، دعا مانگی، پتہ ہی نہیں چلا۔
اوپر چڑھتے ہو اللہ اکبر، نیچے جاؤ سبحان اللہ، گھر میں سو رہے ہو بستر پر آئے 3 دفعہ بستر کو جھاڑا، 3 دفعہ بستر کو جھاڑا، سنت پر آپ نے عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو گیا، دل ہی دل میں، پتہ ہی نہیں چلے کسی کو، یہ آسان راستہ۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ دونوں سبحان اللہ، مغفرت طلب کرو، توبہ طلب کرو، اللہ سے معافی لے لو، کیونکہ وہ غفار ہے، کیونکہ وہ غفار ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ توبہ میں قوت کتنی ہے پتہ ہے آپ کو؟ توبہ میں کتنی قوت ہے؟ شیطان لعین نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے دو، اللہ نے فرمایا کہ میرا ایک بندہ تمہارے 100 بندے ہوں گے، سینکڑوں ہوں گے، تمہارے سینکڑوں بندے ہوں گے، کیا اور مہلت دے دو؟ اللہ نے فرمایا میرا ایک بندہ تمہارے ہزاروں بندے ہوں گے، تمہارے کہنے کے مطابق ہزاروں چلیں گے، اور مہلت دے دو۔ اللہ نے فرمایا میرا ایک بندہ تمہارے لاکھوں بندے ہوں گے، کہا اور مہلت دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی تمہیں مہلت دیتا ہوں، انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرے گا، انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ تو ناچنے لگا، شیطان ناچنے لگا، ابھی تو مزہ ہو گیا، اٹھتے بیٹھتے شیطانی خیالات دے دوں گا، اٹھتے بیٹھتے گناہ کے کام کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان ناچنا گانا یہ تمہارا ناچنا یہ تمہارا غلط ہے، سمجھا؟ خوش نہ ہو جاؤ، ساری زندگی تمہارے کہنے کے مطابق چلا، ایک لمحہ توبہ طائب ہوا، میں ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ساری زندگی تمہارے کہنے کے مطابق چلا، تو ناچ رہا ہے، توبہ طائب ہو جا، پشیمان ہو جا، ندامت کر لے، ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ ندامت تو آدمی کر لے، یار مجھ سے غلطی ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے تھی، مجھ سے گناہ ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یاد ہے حدیث مبارک کا مفہوم، جب بندہ گناہ کرتا ہے زمین بھی گواہی دے رہی ہے، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، کرامن کاتبین بھی گواہی دے رہے ہیں، اور اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ زمین سے مٹا دیتا ہے، توجہ، زمین سے مٹا دیتا ہے، فرشتوں سے بھلا دیتا ہے، کیونکہ یہ بندہ فرشتوں کے آگے شرمسار نہ ہو جائے، فرشتوں سے بھلا دیتا ہے، گویا کہ اس بندے نے گناہ کا کام کیا ہی نہیں، صحیفوں سے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی مہربان ہے عزیزو، اتنی غفور الرحیم ہے۔ درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہے، ایک شخص کو دیکھا نشے میں ہے، شراب کی بوتل ہے، شراب کی بوتل۔ اس نے جو دیکھا کہ حضرت عمر تو سامنے آ گئے، کیا کروں؟ اللہ کی قدرت، اس شرابی نے دل ہی دل میں توبہ کر لی۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ دل ہی دل میں توبہ کر لی، یا اللہ مجھے شرمندگی سے بچاؤ، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، پھر شراب کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یاد کرنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شرابی کو دیکھا، شراب کی بوتل ہے، نشے میں دھت ہے، کیا ہے تمہارے پاس؟ حضرت عمر کا روب بھی تھا نا، کیا ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے دل ہی دل میں شرمندہ ہوا، دل ہی دل میں توبہ طائب ہوا، یا اللہ مجھے شرمندگی سے بچا، میں توبہ کرتا ہوں، شراب کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو اس نے کہا یہ سرکے کی بوتل ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ، یہ سرکہ ہے، میرے پاس تو سرکہ ہے، وہ سرکہ جو اچار میں ڈالتے۔ ارے تمہارے پاس کیا ہے؟ تھی تو شراب کی بوتل، کہا کہ میرے پاس سرکہ کی ہے، سرکہ ہے۔ دیکھا تو واقعی سبحان اللہ وہ تو سرکہ بن گیا، وہ تو شراب تو نہیں ہے، وہ تو سرکہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل
جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب آتے بشر حافی کے پاس، بشر حافی کون تھا؟ افسر تھا، ریٹائر ہو گیا تھا، پولیس افسر ریٹائر ہو گیا، شراب میں، نشے میں، اس کا اٹھنا بیٹھنا نشے میں ہی تھا۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ ایک دن اللہ کا نام دیکھا کہ زمین پر اللہ کا نام تھا۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا، اخباریں لیتے ہیں، یہ دیکھا کرو عزیزو، اس کو اٹھایا کرو، یہ کاغذ ہے، اس میں اللہ کے رسول کا نام ہو، سمجھا دیں؟ اتنی بے ادبی کرتے ہیں ہم، پاؤں میں، سمجھا دیں؟ پرواہ ہی نہیں ہوتی، روٹی کے ٹکڑے ہیں، چاول ہیں، پاؤں میں پڑتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہوتی ہماری، پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کتنی ناشکری کر رہے ہیں۔ اس نے کہ کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا، ہدایت دینی مقصود تھی نا، ہدایت دینی مقصود تھی۔ اللہ کی قدرت اس کے دل میں آیا، اس کو خوب صاف کیا، اس کو دھویا، صاف کیا، اس کو خوشبو لگائی، اوپر رکھا۔ کس نے؟ بشر حافی نے، جو شرابی، جو افسر، ریٹائر افسر تھا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کو یہ کام اس کا اتنا پسند آیا، اللہ نے فرمایا کہ اے بشر، تو نے میرے نام کی عزت کی ہے، ہم نے تمہاری نام کی عزت دنیا اور آسمان میں کر دی۔ یہ بشر حافی کو پڑھا ہوا، حدیث پڑھا ہوا نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا، اللہ والا بن گیا، اللہ کے نام کی عزت کی، اللہ والا بن گیا۔ امام احمد جو پڑھاتے تھے، سبق پڑھاتے تھے، امام احمد بن حنبل، بڑے بڑے شاگرد پڑھتے تھے، حدیث پڑھنے والے، فقہ پڑھنے والے، وہ جو آتے، بشر حافی جو آتا تو امام احمد کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے۔ تو شاگردوں نے کہا حضرت یہ تو ملائن بھی ہے، ملائن بھی ہے۔ جیسے ہمارے دوست صاحب مدرسے میں پڑھے ہوئے نہیں ہیں، نیک صالح ہیں، اللہ والے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، مدرسے میں پڑھا نہیں ہے، کوئی حدیث پڑھی نہیں ہے، حضرت یہ تو ملا آدمی ہے، اس کو کیا پتا، علم کا کیا پتا۔ آپ علم کے پہاڑ ہیں اور اس کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے امام، فقہ کے امام، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے کہ تمہیں پتا ہے میں نے حدیث کو پڑھا ہے، میں نے حدیث کا جاننے والا ہوں، اس نے اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کو پہچانا ہے۔ احمد بن حنبل کا واقعہ یاد دلانا۔ یہاں دوسری بات، دوسرا واقعہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک، خواب میں کسی نے دیکھا حضرت عبداللہ بن مبارک کو، بہت بڑے ولی شخص تھے، حدیث کے امام تھے۔ کہا کہ مجھ سے پہلے ایک لوہار جنت میں جا رہا ہے۔ چونو سبحان اللہ، باتیں کوئی نئی باتیں تو نہیں کر رہا، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، وہ باتیں، پرانی باتیں آپ کو یاد دلا رہا ہوں عزیزو، تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت کسی نے دیکھا، خواب میں دیکھا، عبداللہ ابن مبارک سے پہلے، عبداللہ ابن مبارک نے کہا مجھ سے پہلے ایک مزدور جنت میں جا رہا ہے۔ حیرت میں گھر والوں سے پوچھا گیا کیا کرتا تھا یہ ابن مبارک، حدیث کے امام سے آگے جنت میں جا رہے، کیا کرتا تھا؟ کہ اور تو کام نہیں تھا، یہ کام کرتا تھا، ایک کام کرتا تھا۔ ایک تو یہ کہ عبداللہ ابن مبارک کا گھر جو تھا وہ اوپر گھر تھا، اوپر کھڑے ہو جاتے، چھت پر کھڑے ہو جاتے، عبادت کرتے۔ وہ سامنے نیچے گھر تھا لوہار کا، وہ لوہار جو دیر سے آتا، کام کرتا، دیر سے آتا، دیکھتا کہ امام ابن مبارک عبادت کر رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عبداللہ ابن مبارک آتے، وہ لوہار آتے، ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں وہ جو آگے جا رہا ہے کیوں؟ وہ جو کام کرتے کرتے وہ ہتھوڑا جو لوہے پر لگاتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
آواز سنی، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ یہ ہتھوڑا جو لوہے پر لگاتا تھا، جب اللہ اکبر سنی تو لوہا ہتھوڑا پیچھے پھینک دیا، ہتھوڑے کو پیچھے پھینک دیا۔ اب ہتھوڑا اللہ اکبر کے بعد ہتھوڑا یہاں نہیں لگانا، اب دنیا کا کام نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کے بعد، آذان کے بعد دنیا کا کام نہیں کرنا۔ ایک ہی تھا، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات کہتا، کاش ابن مبارک جس طرح تو فارغ ہے میں بھی فارغ ہوتا تمہاری طرح تو میں بھی تہجد کی نماز پڑھتا۔ کاش جیکر اللہ کی قدرت ایسے ہوئی، یہ دو عمل، یہ جو کاش میں بھی تمہاری طرح فارغ ہوتا، سمجھا صحیح؟ یہ جو عمل ایسا کیا اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا لگا، اتنا محبوب لگا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے یہ عبداللہ ابن مبارک سے پہلے وہ مزدور جنت میں جا رہا ہے۔ درود شریف بلند آؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، مغفرت طلب کرو، توبہ تائب ہو جاؤ، کیونکہ وہ غفار ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل گٹھڑی اٹھائی، کہیں جانا تھا کہ میں جا رہا ہوں، بس آخری واقعہ ہے، توجہ کریں، کہیں جانا تھا، کسی علاقے میں پہنچے، وہاں رات کی نماز، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ گئے کہ رات کو سو جاؤں، کہیں صبح جاؤں گا۔ تو مؤذن صاحب سارے چلے گئے، مؤذن نے کہا بھائی اٹھو، مجھے مسجد بند کرنی ہے، مجھے تالا لگانا ہے۔ ان کو پتا نہیں تھا کہ امام احمد بن حنبل ہے، وقت کا بہت بڑا امام ہے امام احمد بن حنبل، بھائی نے مجھے مسجد بند کرنی ہے۔ امام احمد بن حنبل اٹھے اور قریب ہی، مسجد کے قریب ہی ایک نان بائی کی دکان تھی، تندور کی دکان تھی، تندور والے کی دکان تھی، اس کے ساتھ ان بیٹھ گئے، کہا میں بیٹھ جاؤں، کہ بیٹھ جاؤ، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ وہ جو پیڑا بنا رہا تھا، روٹی کے پیڑے بنا رہا تھا، کہہ رہا تھا استغفر اللہ ربی، پڑھو سارے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پورا آدمی پڑھے یا فقط استغفر اللہ پڑھے، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھے۔ روٹی پیڑا بنا رہا ہے استغفر اللہ، پھر روٹی تندور میں ڈالی استغفر اللہ، وری باہر نکالی استغفر اللہ۔ کیا بات ہے عزیزو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ نے جو اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سمجھا نہیں ذکر اذکار کرتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت ذکر کرتے تھے۔ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز فارغ ہو جائیں تو پڑھے، حدیث مبارک ہے الحمدللہ، پڑھو الحمدللہ الحمدللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ نماز پڑھنے کے بعد نماز سے فارغ ہوئے الحمدللہ 3 دفعہ، نماز سے فارغ ہوئے استغفر اللہ 3 دفعہ۔ کیا وجہ ہے عزیزو؟ الحمدللہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے مسجد میں آنے کی توفیق دی۔ باہر دوسرے لوگ گھوم رہے تھے، دکانوں میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے، گھروں میں تھے، ان کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ جمعۃ المبارک ہے، ان کو یہ پرواہ ہی نہیں تھی کہ بھائی جا کر قاری صاحب سے، مولوی صاحب سے کوئی بات سنوں، کوئی واعظ نصیحت کی بات سنوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی کہ واعظ نصیحت کی بات سن رہا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اس وجہ سے استغفر اللہ کیوں بھائی؟ کوئی غلطی تو نہیں کی، نماز تو پڑھی ہے، غلطی تو نہیں کی۔ استغفر اللہ اس وجہ سے کہ جس طریقے سے نماز مقرر تھی اس طریقے سے نماز نہ پڑھ سکا۔ صلی کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، نماز تو ایسے پڑھ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں تو یہ تو سمجھو کہ جس کے آگے کھڑا ہوں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یاد کریں گے نا، ہر نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے بھائی؟ 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ استغفر اللہ۔
تو وہ نان بھائی جو تھا وہ تندور والا پیڑا بنا رہا ہے استغفر اللہ، روٹی تندور میں ڈالا استغفر اللہ، پھر روٹی باہر نکالی استغفر اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، بھئی کیا بات ہے تندور والا، کیا بات ہے کہ آپ کو دیکھ رہا ہوں استغفر اللہ بار بار استغفر اللہ پڑھ رہے ہو، کہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ مجھے اتنے سال ہو گئے، تقریباً 10 سال کہا کہ 10 سال کا عرصہ ہو گیا میں استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ استغفر اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے میری ساری دعائیں قبول کر لی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے عزیزو، علماء کرام نے فرمایا جو استغفر اللہ زیادہ پڑھتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ